بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز فیٹف یعنی فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا عندیہ دیا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عندیہ دیا ہے کیونکہ ابھی نکالا نہیں ہے، اور خود جو اس کے سربراہ ہے ان کی زبانی بھی آپ سن سکتے ہیں، واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنے کا اصولی فیصلہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ان کی ٹیم آ کے گراؤنڈ پہ چیک کرے گی کہ جو قانون سازی ہوئی ہے یا پاکستان نے جو وعدے کیے ہیں کیا زمینی حقائق اس سے موافق ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے گا۔ لیکن ہم عجیب قوم ہے، کل سے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور میں حیران ہوں کہ آج جو فیٹف کے دیگر ممالک ہیں یا جو میڈیا پرسنز ہیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ سر پیٹ رہے ہوں گے، وہ حیران ہوں گے کہ یہ پاکستانی قوم کیسی قوم ہے جو ابھی کچھ ہوا نہیں ہے عملاً، لیکن ہر کوئی کریڈٹ کے چکر میں لگ گیا ہے۔ حماد اظہر کہہ رہے ہیں یہ میرا کارنامہ ہے، شیریں مزاری کہہ رہی ہے میرا کارنامہ ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں یہ میرا کارنامہ ہے، موجودہ حکومت کہہ رہی ہے یہ میرا کارنامہ ہے، فوج کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے، اور پتہ نہیں ایک عجیب سا ماحول ہم نے بنا دیا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ حنا ربانی کر صاحبہ ایک مہذب اور سفارتی تقاضوں سے واقف خاتون ہے، ورنہ تو شاید وہ بھی عمران خان کی طرح یا شاہ محمود قریشی کی طرح واپس آ کے ایئرپورٹ پہ بنگڑے ڈالنے کا پروگرام بناتی، ان کو ہار پہنائے جاتے، اور شاید وہ یہ کہتی کہ آج تو اس طرح یہ لگتا ہے جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ جیسے میں ورلڈ کپ جیت کر آ رہی ہوں۔ شکر ہے حنا ربانی گھر نے یہ کام نہیں کیا، لیکن بہرحال باقی کسر کسی نے چھوڑی نہیں۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ فیٹف ہے کیا ہے، کون کون سے ممالک اس کے گرے لسٹ میں ہیں، کون کون سے ممالک اس کے وائٹ لسٹ میں ہیں، کون کون سے ممالک بلیک لسٹ میں ہیں، پھر یہ کہ کس کی وجہ سے پاکستان بلیک لسٹ میں گیا تھا، کس کی وجہ سے گرے لسٹ میں گیا، کس کی وجہ سے اب وہ گرے لسٹ سے نکل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیٹف ہے یا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ہے، یہ دنیا کے تمام اہم ممالک پہ مشتمل ایک تنظیم ہے، جس کی بنیادی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کو روکتی ہے، وہ اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بنیادی فوکس اور بنیادی ہدف، اور خصوصاً 9/11 کے بعد وہ فیٹف کا جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ یا ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ جو منی لانڈرنگ ہے یا ایکٹیویٹیز ہے ان کو روکنا ہے، اور جن ممالک کو وہ وائٹ لسٹ میں شامل کر دیتی ہے تو پھر دنیا کے دیگر ممالک ان کے ساتھ سفارتی اور تجارتی محاذوں پہ کھلے ہاتھ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ملک بلیک لسٹ ہو، کیونکہ امریکہ، جاپان، جرمنی، فرانس، اس طرح کے تمام ممالک کا فیٹف میں بنیادی کردار اور بنیادی رول ہے، اور ابھی بھی جو اجلاس ہو رہا تھا وہ جرمنی کے ایک اہلکار کی صدارت میں ہوا، اور جرمنی اور یورپ ہی بنیادی طور پر اس حوالے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت دنیا کے 3 ممالک ایسے ہیں کہ جو FATF کے بلیک لسٹ میں شامل ہیں۔ ان میں ایک اسلامی جمہوریہ ایران ہے، دوسرا نارتھ کوریا ہے یا شمالی کوریا ہے، اور تیسرا یوگنڈا ہے۔ جبکہ گرے لسٹ میں پاکستان کے ساتھ جو اور ممالک شامل ہیں ان میں البانیہ ہے، بارباڈوس ہے، برکینا فاسو ہے، کمبوڈیا ہے، سائمن آئز لینڈ ہے، ہیٹی ہے، جمیکا ہے، جورڈن ہے، مالی ہے، مالٹا ہے، موراکو ہے، میانمار، نکاراگوا، پاکستان، پاناما، فلپین اور سینیگال، ساؤتھ سوڈان، شام، ترکی، جورڈن، عرب امارات اور یمن۔
یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ترکی اور متحدہ عرب امارات بھی گرے لسٹ میں ابھی تک شامل ہیں، اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیونکہ ان دو ممالک کی ترجیح یہ ہے کہ ان کے ممالک میں بیرونی پیسہ آ جائے۔ اسی طرح آپ پاناما کو بھی جانتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ اس کی بھی ترجیح یہی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیسہ کس مد میں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو اس لیے وہ بھی گرے لسٹ میں ابھی تک شامل ہیں۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان بلیک لسٹ میں گیا، اور کب گیا؟ 2008 میں گیا، جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے 9 سال تک پاکستان پہ حکمرانی کی تھی۔ پھر پیپلز پارٹی کے دور میں بہتری آئی، اور 2010 میں پاکستان کو بلیک لسٹ سے گرے لسٹ میں شامل کروا دیا گیا، اور لیکن 2012 میں ایک بار پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پاکستان بلیک لسٹ میں چلا گیا۔ 2014 میں پاکستان ایک مرتبہ پھر فیٹ اپ کے گرے لسٹ میں آ گیا، یعنی امپرومنٹ آ گئی اور بلیک لسٹ سے وہ گرے لسٹ میں آ گیا۔ اسی طرح 2015 میں اس کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا، یعنی نواز شریف کی حکومت میں اس وقت پاکستان وائٹ لسٹ میں آ گیا تھا، لیکن 2018 میں پاکستان کو ایک بار پھر فیٹ اپ نے گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے فیٹ اپ کا بنیادی اعتراض یہاں پہ عسکری تنظیموں کی موجودگی، ان مذہبی عسکری تنظیموں کو فنڈنگ اور اس سے متعلق دیگر چیزیں تھیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ کشمیر کے تناظر میں اور افغانستان کے تناظر میں بدقسمتی سے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان عسکری تنظیموں سے متعلق پاکستان وہ کچھ نہیں کر سکا جو کہ فیٹ اپ کو ریکوائرڈ تھا۔ اگر سچ پوچھا جائے تو جنرل پرویز مشرف کے حکمرانی کے بعد پاکستان بلیک لسٹ میں گیا، تو اس کی بنیادی وجہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہی تھی، کیونکہ افغانستان کے حالات کے تناظر میں اور کشمیر کے حالات کے تناظر میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اور آج سے چند سال قبل تک یہ جاری تھا کہ پاکستان نے جو مذہبی عسکری تنظیمیں تھیں ان سے متعلق قانون سازی میں بھی تساہل سے کام لیا، بلکہ ایک دور تو ایسا تھا کہ ان تنظیموں کو پوری قوت کے ساتھ پیٹرنائز کیا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں یا گرے لسٹ میں جانے کا اگر کسی کو الزام دیا جا سکتا ہے تو وہ ہماری ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں تھیں، اور اس وقت جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کا، تو اس کا کریڈٹ بھی بنیادی طور پر پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت کو جاتا ہے، کیونکہ باقی جیسا بھی رہا رول ان کا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم پہلے دن سے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ایک تو ملیٹنسی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا سفارتکاری کے لیے، دوسرا ان کی باقی حوالوں سے آپ ان پہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کو مذہبی حوالوں سے اور مذہبی ایکسٹریمزم کے حوالے سے ایک نارمل ملک بنانا چاہتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاید خاقان عباسی کے دور میں، حالانکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بنیادی رول وہ عسکری اداروں کا ہی رہا، تو پیغام پاکستان کے نام سے ایک دستاویز تیار کی گئی جس میں نہ صرف یہ کہ مذہبی انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے سینکڑوں علماء کے دستخط کروائے گئے، بلکہ ان کے خلاف فتویٰ دیا گیا، بلکہ اس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ وائلنس پہ جو سول اجارہ داری ہے وہ اسٹیٹ کی ہونی چاہیے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ بھی بار بار اس بات کا اعادہ کرتے رہے۔ اب یقیناً جو پچھلا دور تھا اس میں حماد اظہر صاحب اور اس طرح کے لوگوں سے بھی بہت کام لیا گیا،
لیکن جی ایچ کیو میں جنرل نعمان زکریا کی سربراہی میں ایک خصوصی سیل بنایا گیا تھا، اور وہی سیل مختلف انہوں نے آفیسر سے بھی کام لیا. مثلاً بعض لوگوں کے نام نہیں آتے، اس میں بہت سارے ایسے ہیرو ہیں کہ جو سامنے ان کا نام نہیں آتا. مثلاً حبیب بینک کے علی علانہ نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. اسی طرح کئی اور لوگوں نے اہم کردار ادا کیا. جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے بنیادی کردار ادا کیا. اور یہ جو کریڈٹ اس وقت لیا جاتا ہے، جو عمران خان حکومت سے قانون سازی کرائی گئی، آج میں دیکھ رہا تھا کہ شیریں مزاری صاحبہ اس کا کریڈٹ لے رہی ہے، لیکن شیریں مزاری صاحبہ یہ نہیں بتا رہی ہے کہ اس حوالے سے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جتنی بھی خفیہ میٹنگز ہوئی یا علانیہ میٹنگ ہوئی، تو اس میں تو کسی ایک میں بھی عمران خان صاحب نہیں بیٹھے. وہ تو کبھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے وہ میٹنگز کی، کبھی انہوں نے DGISI جنرل فیض حمید کے ذریعے یہ سب کچھ کیا. تو میرے خیال میں جس اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی ماضی کے جس اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کو بلیک لسٹ میں لے جانے کا جو ڈسکریڈٹ جس کے ذمہ تھا، تو موجودہ عسکری قیادت کو ہی ان پالیسیوں کو ریورس کرنے کے نتیجے میں پاکستان کو گرے لسٹ سے اگر پاکستان نکلتا ہے تو اس کا بنیادی کریڈٹ ان کو جاتا ہے. پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس وقت جی ایچ کیو میں قائم اس سیل کے زیر نگرانی ان کی ہدایت کے مطابق حماد اظہر چونکہ وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے، تو انہوں نے بھی اچھی کاوشیں کی، ان کی ٹیم نے بھی اچھی کاوشیں کی. اور پھر حکومت کی تبدیلی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی بنیادی کوششیں کی، اور وہ ایک سمجھدار خاتون ہیں تو انہوں نے بھی اس پہ فوکس کیا. اور اس دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فیٹ اپ کا یہ اجلاس ہو رہا تھا تو اس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہلے برسل گئے اور پھر جرمنی گئے، اور اس حوالے سے وہ لابنگ کرتے رہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے. تو میرے خیال میں یہ بات جو حنا ربانی کر صاحبہ کہہ رہی ہے وہ بالکل درست بات ہے کہ یہ کسی فرد یا پارٹی کا نہیں بلکہ ریاست کا کریڈٹ ہے. اور اس سے پہلے اگر پاکستان بلیک لسٹ میں گیا تھا یا گرے لسٹ میں آیا تھا تو وہ پاکستانی ریاست ہی کی ناکامی تھی، وہ پوری ریاست کی ناکامی تھی. اور اب جو کچھ ہے وہ پوری ریاست کی کامیابی ہے، جس میں کسی کا کم اور کسی کا زیادہ رول ہے. ایک بات اور اس حوالے سے میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اگر ڈان لیکس کا ڈرامہ جو بالکل من گھڑت تھا، جو بالکل جھوٹ تھا، اگر وہ ڈرامہ نہ رچایا جاتا تو شاید پاکستان بہت پہلے گرے لسٹ سے نکل چکا ہوتا. کیونکہ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کے جس میٹنگ سے ڈان لیکس کا ڈرامہ درآمد کروایا گیا یا ڈرامہ نکالا گیا، بنیادی طور پر اس میں یہی باتیں ہوئی تھی. اور اس میں میاں نواز شریف اور ان کے سیکرٹری خارجہ کی طرف سے بالخصوص یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ بھائی صرف فیٹ اپ میں شامل ممالک نہیں یا صرف فیٹ اپ جیسی تنظیموں کی طرف سے نہیں، بلکہ اب تو چین جیسے دوست بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی تنظیموں سے جان چھڑا دینا چاہیے. اور خصوصاً ان کی طرف سے زیادہ زور دیا جاتا تھا فیٹ اپ کی طرف سے حافظ سعید اور اس جیسی شخصیات کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی طرف. تو اس میں یہ بات بھی غلط تھی، کسی اور نے نہیں بلکہ زیادہ اگر کوئی تھوڑی بہت تلخی ہوئی تھی تو وہ اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور اس وقت کے DGISI جنرل رضوان کے مابین ہوئی تھی. اور اس میں یہ پلان ہوا تھا کہ فیٹ اپ جیسے تنظیموں کی شرائط پوری کرنے کے لیے اور چین جیسے دوستوں کو مطمئن کرنے کے لیے کل سے سول اور ملٹری اداروں کو ایک ہو کر اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے. اور اس بات پہ اتفاق ہوا تھا کہ اگلے دن سے DGISI
وہ وزارت داخلہ کے حکام کے ساتھ مختلف صوبائی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گے اور اس معاملے کا حل نکالیں گے، لیکن بدقسمتی سے نواز شریف کو خراب کرنے کے لیے اس سے ڈان لیکس نکالا گیا، اور پھر اس ڈان لیکس کو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا میں نواز شریف کے مخالفین نے اور عمران خان صاحب جیسے لوگوں نے خوب ان کے خلاف استعمال کیا۔ حالانکہ آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس اجلاس کے منٹس نکالے جائیں تو اس میں کوئی بھی وہ بات نہیں ہے جو کہ ڈان لیکس کی شکل میں قوم کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ تو میرے خیال میں اگر اس اجلاس کے فیصلوں پہ منوان عمل ہو جاتا اور اس وقت نواز شریف کو خراب کرنے کے لیے ڈان لیکس کا ڈرامہ نہ بنایا جاتا، نہ رچایا جاتا، تو پاکستان کب کا گرے لسٹ سے نکل چکا ہوتا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک بلیک لسٹ میں ہونے کے باوجود بھی سروائیو کر رہے ہیں، جس طرح ایران اور نارتھ کوریا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ممالک کی معیشت وہ گرے لسٹ میں ہونے کے باوجود بہت بہتر ہے، مثلا متحدہ عرب امارات اور ترکی۔ اسی طرح بہت سارے ممالک وائٹ لسٹ میں ہیں لیکن ان کی معیشت بہتر نہیں ہے۔ اس لیے جو آج جو حنا ربانی کر صاحبہ نے بات کی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اگر ہم نے اپنے گھر کو درست کیا تو نہ فیٹف کے نخرے ہمیں اٹھانے پڑیں گے، نہ IMF کے نخرے اٹھانے پڑیں گے، نہ کسی اور کے۔ لیکن ہمارے گھر کے اندر اگر یہ صورتحال رہی تو پھر فیٹف کے گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں یا وائٹ لسٹ میں ہونے سے کوئی جوہری فرق نہیں پڑے گا، اور اپنے گھر کو درست کرنے کا بنیادی راستہ یہی ہے جو کہ اس وقت اپنایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے، آئین کی روح سے سیاسی معاملات میں فوج اور جوڈیشری نیوٹرل رہے اور بیوروکریسی وہ نیوٹرل رہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اکانومی، نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے معاملات پہ سیاست نہ کی جائے۔ سیاست کے لیے ایشوز بہت زیادہ ہے، یہ اس وقت بہت بڑا مذاق ہے، دنیا ہم پہ ہنسے گی کہ یہ جو ایک کریڈٹ لے رہا ہے اور دوسرا کریڈٹ لے رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے قانون سازی کی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے یہ کر دیا ہے۔ جو زمینی حقائق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ جو کچھ ہوا تھا بلیک لسٹ میں جانے کا، اس کے قصوروار بھی باہر سے نہیں بلکہ ملک کے اندر سے موجود لوگ تھے، اور اب اگر اس سے ہم نکل رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی ملک کے اندر لوگوں کو جاتا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کریڈٹ کی بات کی جائے تو جنرل قمر جاوید باجوہ موجودہ DGISI، پھر کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ اس دوران انہوں نے کتنے ممالک کے خفیہ دورے کیے، اور پھر جنرل نعمان ذکریہ اور ان کی ٹیم، اور پھر میں کہوں گا کہ حماد اظہر بھی جو کہ اس کے زیر نگرانی کام کرتے رہے، اور پھر حنا ربانی کر صاحبہ، اور یہ جو جسچر دو مواقع پہ دیا بلاول بھٹو صاحب سے میری اختلاف آپ سب پہ واضح ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے امریکہ میں روس کے دورے کے معاملے پہ عمران خان صاحب کا دفاع کیا، اور جس طرح کل حنا ربانی کر صاحبہ نے اس کو اپنی حکومت کا یا صرف اپنی پارٹی کے کریڈٹ کی بجائے ریاست کا کریڈٹ بنا دیا، یہ رویہ ہونا چاہیے اور یہ اسٹیٹس مین شپ ہے، کیونکہ اس ملک کی جو شپ ہے یا جو کشتی ہے وہ اس وقت بور میں گری ہوئی ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلیکٹیو وزڈم کو بروئے کار لائیں، اور تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر معیشت، سفارت اور سیکیورٹی کے معاملات پہ
ایک ہم آہنگی پیدا کریں، اس کی بنیاد پہ سیاست نہ کی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صرف یہ نہیں کہ اب FATF کہتی ہے کہ مذہبی تنظیموں کے خلاف یہ کیا جائے تو ہم وہ کریں۔ سب سے خود بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر ہمارا مسنگ پرسن کا بھی ہے۔ ہمیں اب اس کے بعد مسنگ پرسنس کے مسئلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خاندان جس کرب اور تکلیف سے گزرتے ہیں، جن کے پیارے مسنگ ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یقین جانیے کہ بعض جگہوں پہ خواتین 10-12 سال گزرنے کے باوجود اس لیے شادی نہیں کر سکتی کہ کل کہیں ان کا شوہر دوبارہ سامنے نہ آ جائے، اور بعض ایسے واقعات ہوئے بھی ہے کہ خاتون نے مایوس ہو کے شادی کی ہے لیکن اگلے دن ان کا شوہر سامنے آیا ہے۔ صرف اس ایک پہلو کو دیکھ لیجئے۔ تو ہمیں اس طرح کے ایشوز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے ذریعے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے، اور اس کا رستہ یہی ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھے، آئین کی روح سے جو فوج کی ذمہ داری ہے وہ وہاں تک محدود رہے، جو جوڈیشری کی ذمہ داری ہے وہ وہاں تک محدود رہے، اور جو سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے وہ وہاں تک محدود رہے۔ اور سیاستدان اگر سیاست کرے تو وہ باقی ایشوز پہ کریں، لیکن خارجہ پالیسی، نیشنل سیکیورٹی اور اکانومی کے ایشوز پہ سیاست نہ کریں۔